ویلکم ٹو بولتے ہاتھ۔ میرے پیارے دوستو، برج میزان لبرا یعنی تلا راشی والوں کے لیے یہ جولائی سال 2026 کا مہینہ کیسا رہے گا، آج ہم اس پر بہت تفصیل سے بات کریں گے۔ میرے پیارے دوستو، یہ مہینہ آپ کی قسمت، آپ کے کیریئر، مال و دولت اور معاشرے میں آپ کے مان سمان کے لیے ایک بہت بڑا اور تاریخی بدلاؤ لے کے آنے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ستاروں کی چال یہ بھی بتا رہی ہے کہ کچھ معاملات میں، خاص طور پر آپ کی محبت، آپ کی اولاد اور انویسٹمنٹ کے معاملے میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط برتنا ہوگی۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم ایک ایک تاریخ، ایک ایک دن اور سیاروں کی چال کا پورا جائزہ لیں گے، اور آخر میں آپ کو وہ مجرب اسلامی وظائف بھی بتاؤں گا جن سے آپ کی مشکلات آسان ہوں گی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جولائی سال 2026 کے ان بڑے سیاروں کی گردش کی جو آپ کی زندگی پر سب سے بڑا اثر ڈالنے والے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، 4 جولائی سال 2026 کو زہرہ کا سیارہ جو کہ تلا راشی لبرا کا مالک ہے، وہ برج اسد میں داخل ہو جائے گا۔ اس کے بعد 7 جولائی کو عطارد کا سیارہ جوزہ برج میں الٹی چال یعنی وکر چال چلنا شروع کر دے گا۔ 15 جولائی کو ایک بہت بڑا بدلاؤ آئے گا جب سیاروں کا راجہ سورج برج سرطان میں داخل ہوگا، اور یاد رہے کہ وہاں پہلے سے ہی مشتری اعلیٰ مرتبے پر موجود ہے، یعنی 15 جولائی سے سورج اور مشتری کا ایک بہت طاقتور ملاپ ہونے جا رہا ہے۔ اس کے بعد 23 جولائی کو عطارد دوبارہ سیدھی چال اختیار کر لے گا، جو کہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ عطارد آپ کا دوست سیارہ، اور آخر میں 26 جولائی کو زحل الٹی چال شروع کرے گا، جبکہ راہو اور کیتو پورے مہینے برج دل اور اسد میں ہی رہیں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں آپ کے کیریئر، نوکری اور کاروبار کی، کیونکہ یہاں مشتری اور سورج مل کر ایک زبردست راج یوگ بنا رہے ہیں۔ آپ کے کیریئر کے 10ویں گھر میں اعلیٰ مرتبے کا مشتری کا بیٹھنا یہ صاف اشارہ دیتا ہے کہ آپ کی نوکری میں استحکام آئے گا۔ اگر آپ نوکری بدلنے کا سوچ رہے ہیں، پروموشن کا انتظار کر رہے ہیں یا کسی بڑے عہدے کی تلاش میں ہیں، تو 15 جولائی کے بعد کا وقت یعنی مہینے کا دوسرا حصہ آپ کے لیے انتہائی مبارک ثابت ہونے والا ہے۔ جو لوگ سرکاری نوکری، ٹیچنگ، ایجوکیشن، بینکنگ، قانون یا کارپوریٹ سیکٹر سے وابستہ ہیں، ان کو اس مہینے کوئی بڑی خوشخبری مل سکتی ہے اور معاشرے میں آپ کی عزت و مرتبہ بہت بڑھے گا۔ کاروباری حضرات کے لیے بھی مشتری کی یہ پوزیشن نئے گاہک لانے اور کاروبار کو پھیلانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ خاص طور پر بیرون ملک سے جڑے ہوئے کاموں میں آپ کو بڑا منافع مل سکتا ہے، لیکن یاد رہے کہ اگر آپ کوئی زمین، گاڑی یا جائیداد خریدنے کا سودا کر رہے ہیں تو کاغذات کو بہت اچھی طرح چیک کر لیں اور کسی اچھے دن کا انتخاب کر کے ہی ڈیل فائنل کریں، کیونکہ یہاں زحل اور مشتری کی کچھ ایسی نظریں ہیں جو جلد بازی میں نقصان کروا سکتی ہیں۔ جہاں تک مال و دولت کا تعلق ہے تو دولت کے گھر کا مالک مریخ 8ویں گھر میں بیٹھا ہے، لیکن وہ اپنے ہی گھر کو دیکھ رہا ہے اور اس پر مشتری کی اچھی نظر شبھ نظر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے آپ کا ہاتھ تنگ نہیں ہوگا، پیسہ آتا رہے گا اور مالی حالت استحکام میں رہے گی۔ البتہ 8ویں گھر کا مریخ یہ بھی کہتا ہے کہ اچانک بیماریوں یا غیر متوقع چیزوں پر کچھ پیسہ خرچ ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے اخراجات پر تھوڑا کنٹرول رکھیں۔ اب آتے ہیں اس حصے کی طرف جس کا آپ سب کو سب سے زیادہ انتظار رہتا ہے، یعنی آپ کی محبت، پیار اور شادی شدہ زندگی۔ تو میرے پیارے دوستو، لبراز کے لیے جولائی کے مہینے میں محبت اور ازدواجی زندگی کا معاملہ بہت ہی حساس اور خاص توجہ کا طالب ہے۔ اگر آپ کے محبت کے 5ویں گھر میں راہو آ کر بیٹھا ہے اور راہو کا کام وہم پیدا کرنا، اچانک حالات کو بدل دینا اور انسان کو الجھن میں ڈال دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں ان کے درمیان اچانک کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، کوئی ایسی غلط فہمی کھڑی ہو سکتی ہے جو آپ کے مضبوط رشتے یا آپسی بانڈ کو کمزور کر دے۔ راہو آپ کے ذہن میں اپنے پارٹنر کے خلاف شک پیدا کر سکتا ہے یا آپ کی زبان سے کوئی ایسا جھوٹ یا سخت جملہ نکلوا سکتا ہے جو سامنے والے کا دل دکھا دے۔ اس لیے میری یہ بات باندھ کر رکھ لیں کہ جولائی کے پورے مہینے، خاص طور پر 7 جولائی سے لے کر 23 جولائی کے دوران جب عطارد بھی اپنی الٹی چال چل رہا ہوگا، آپ نے اپنی لو لائف میں کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہیں لینا۔ اگر کوئی جھگڑا ہو، کوئی بحث ہو تو خاموشی اختیار کر لیں۔ غصے اور طیش میں آ کر رشتہ توڑنے یا کوئی بڑا قدم اٹھانے کی غلطی ہرگز نہ کریں۔ ریسرچ اور گہرائی سے چیزوں کو سمجھنا اچھا ہے، لیکن پارٹنر کی جاسوسی کرنا یا اس پر شک کرنا آپ کے لیے بنے بنائے رشتے کو بگاڑ دے گا۔ اب بات کرتے ہیں شادی شدہ لوگوں کی، تو شادی شدہ زندگی کے شعبے کا کنٹرول مریخ کے پاس ہے۔
جو 8ویں گھر میں ہے، جس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان نظریاتی اختلافات یعنی متقارب خیالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ بات بات پر غصہ آنا، ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہ کرنا یا سسرال کے والوں کے معاملات کی وجہ سے آپس میں تناؤ پیدا ہونا اس مہینے دیکھا جا رہا ہے۔ مریخ کا یہ اثر آپ کے جیون ساتھی پارٹنر کے مزاج کو بھی تھوڑا چڑچڑا بنا سکتا ہے، اس لیے آپ کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ان کے ساتھ تعلقات کو نارمل رکھنے کے لیے بحث و مباحثے سے دور رہنا ہوگا، تبھی آپ کی گھریلو زندگی پرسکون رہے گی۔ البتہ خاندانی لحاظ سے دیکھا جائے تو گھر میں کوئی نہ کوئی مذہبی تقریب ہونے کا یوگ ضرور بنے گا، جہاں آپ کو اپنے بزرگوں کا آشیرواد اور دعا حاصل ہوگی۔ طالب علموں کے لیے یہ مہینہ ملا جلا رہے گا۔ راہو کی وجہ سے شروع میں پڑھائی سے توجہ بھٹک سکتی ہے، لیکن 23 جولائی کو جب عطارد سیدھی چال میں آئے گا تو آپ کی عقل اور ذہانت کو بہت مضبوط کرے گا اور آپ کو امتحانات اور مقابلوں میں بہترین کامیابی دلوائے گا۔ صحت کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو پیٹ کی امراض، گیس اور ایسیڈیٹی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ راہو 5ویں گھر میں ہے، اور اس کے ساتھ ہی شوگر، ذیابیطس کے مریضوں کو اپنے کھانے پینے کا خاص خیال رکھنا ہوگا، جبکہ گاڑی یا بائک چلاتے وقت چوٹ لگنے کا خطرہ ہے، اس لیے تیز رفتاری سے بالکل پرہیز کریں۔ تو میرے دوستو، اس مہینے کی 5 بڑی احتیاطیں یاد رکھیں۔ پہلی یہ کہ گاڑی چلاتے ہوئے الرٹ رہیں، دوسری یہ کہ انویسٹمنٹ بہت سوچ سمجھ کر کریں، تیسری یہ کہ لو لائف اور شادی کے معاملات میں غصے میں آ کر کوئی فیصلہ نہ کریں، چوتھی یہ کہ اپنی زبان اور غصے پر قابو رکھیں، اور پانچویں یہ کہ اپنی صحت کو بالکل نظر انداز نہ کریں۔ اب بات کرتے ہیں ان مجرب اور طاقتور اسلامی وظائف کی جو اس مہینے آپ کی ہر مشکل کو آسان کریں گے اور ستاروں کے نحس اثرات سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ آپ نے روزانہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے اور ہر نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ 141 مرتبہ یا حفیظ یا سلاموں کا ورد کرنا ہے، تاکہ آپ ہر قسم کے حادثات، بیماریوں اور گھریلو نچاکیوں سے محفوظ رہیں۔ اس کے ساتھ ہی مالی برکت اور نوکری اور کاروبار میں ترقی کے لیے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 111 مرتبہ یا باسطو یا غنیو پڑھنے کا معمول بنائیں، اور جمعے کے دن اپنے استطاعت کے مطابق مساکین یا بچوں میں کوئی سفید مٹھائی یا کھانا لازمی صدقہ کریں۔ سب سے اہم اور بڑی بات جو آپ نے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیارے، یہ ستارے اور ان کی چال صرف ایک اشارہ اور اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے۔ ان کے پاس اپنے طور پر آپ کو فائدہ یا نقصان پہنچانے کی کوئی ذاتی طاقت نہیں ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے حکم کا تابع ہے، اس لیے ستاروں کے خوف میں مبتلا ہونے کی بجائے صرف اللہ کی عبادت کریں۔ 5 وقت سجدہ ریز ہو کر اسی کے سامنے اپنا دامن پھیلائیں اور اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت، پریشانی اور مشکل میں صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگیں، کیونکہ وہی سب سے بڑا کارساز، سب سے بڑا مددگار اور دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ امید ہے آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے برج کا نام ضرور لکھیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔